یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان، دلوں کو چین و آرام ملتا ہے۔ آج ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں گزارا جا سکے۔ اور آج ہم اللہ اور اس کے نیک بندوں کے ذکر کے لیے ہی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ سراج گرامی، اللہ کے ذکر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جہاں پر ذکر الہی ہوتا ہے وہاں پر صرف محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہی نہیں، یعنی کہ اہل ذکر ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتوں کی جماعت بھی وہاں حاصل رہتی ہے، اور اہل محفل والوں کو اپنے نورانی پروں سے بھاپ لیا کرتی ہے۔ اور جب محفل ختم ہوتی ہے تب وہ مقدس فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، آج ہم ایسی نورانی محفل سے آئے گے جہاں پر تیرے کلام پاک کا ذکر ہوا تھے، جہاں پر تیرے حبیب کا ذکر ہوا تھے، جہاں پر تیرے حبیب کے حبیبوں کا ذکر ہوا تھے، جہاں پر شہدائے کربلا کا ذکر ہوا تھے۔ جب ان الفاظوں کو، جب مقدس فرشتوں کو ان الفاظوں کو سنتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جمال کمال میں آتا تھے اور فرماتا کہ اے فرشتوں تم گواہ دینا، یہ جو اہل محفل والے تھے، یہ جو میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرما دو۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر مختصر سی چند باتیں کہنے کے لیے حاصل ہوا ہوں۔ آپ کو سننا تو مولانا کو ہی ہے، لیکن آپ کے سامنے کچھ کربلا کی باتیں رکھوں کہ آج کچھ بدبخت لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین کو کربلا میں پانی کے لیے تڑپایا گیا، پانی کے لیے ترسایا گیا، لیکن ان بدبختوں کو میں بتاؤں کہ امام حسین ہی کی نسل سے کئی ہزار برس پہلے، کئی سالوں پہلے ہندوستان کی سرزمین پر ایک مرد کلندر آیا جسے آج پوری دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز مدینہ سے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اجمیر کی دھرتی پر آئے، اور ابھی دین اسلام کا کام شروع ہی کیا تھا، ابھی تبلیغ شروع ہی کی تھی کہ وہاں کے راجا نے پانی پر پابندی لگا دی، پانی پر سختی کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا خادم حاصل ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، راجا نے پانی کو بند کر دیا، پانی پر سختی کی جا رہی ہے۔ تو یہ سن کر خواجہ غریب نواز مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ کسی نے ہم پر پانی کی پابندی لگائی ہو، پانی کو بند کر دیا ہو۔ کئی ہزار برس پہلے میرے دادا امام حسین پر سب سے پہلے پانی کی پابندی لگائی گئی۔ اور کون امام حسین؟ وہ امام حسین جن کا نام آسمانوں سے عطا کیا گیا، ارے وہ حسین جن کا نام ہمارے نبی نے رکھا، ارے وہ حسین جن کے پیدائش پر سب سے زیادہ ہمارے نبی خوش ہوئے تھے، ارے وہ حسین جن کے لیے جنت سے جوڑے آئے گے، ارے وہ حسین جنہیں جبرائیل امین خود کشتی کرنا سکھائے، ارے وہ حسین جن سے صحابہ اکرام دعائیں فرماتے تھے، صحابہ اکرام دعائیں کرواتے تھے، ارے وہ حسین جنہیں صدیق اکبر منبر پر بٹھا کر خطبہ فرماتے تھے، ارے وہ حسین جنہیں عثمان غنی دیکھتے تو وہ کہتے کہ جنت میں بہار آ چکی ہے، ارے وہ حسین جنہیں عمر فاروق دیکھتے تو وہ سلام میں پہل کرتے تھے، ارے وہ حسین جن کے بابا کے بازوؤں میں وہ طاقت تھی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ اب آئیے خواجہ غریب نواز کی بات کریں کہ خادم حاصل ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، پانی کو بند کر دیا، پانی پر پابندی لگا دی۔ تو خواجہ غریب نواز مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا، اس کانسے کو لے کر جا
اور انا ساگر سے بول کہ تجھے حسن سنجری نے بلایا. جب خادم گیا اور کانسے میں پانی لیا تو دنیا نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کانسے میں گیا کیسے، لیکن یہ سب نے دیکھا کہ انا ساگر بھر گیا، انا ساگر سوکھ گیا. تو ورنہ آج یہ بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو پانی کے لیے کروایا گیا. تو آپ اتہاس کو پڑھیں گے، آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، آپ کربلا کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام حسین کے پاس پانی لانے کے لیے آلریڈی 3 راستے موجود تھے، لیکن نہیں آئے. پہلا راستہ کہ وہ خود جاتے اور لے کر آتے، لیکن نہیں گئے. ورنہ کوئی کیا کر لیتا تھا، وہ تو شیر خدا کا بیٹا تھا، کوئی کیا کر لیتا، وہ خود جاتے اور پانی کو لے کر آتے، لیکن نہیں گئے. دوسرا راستہ، جب حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے کے لیے گئے تب واپسی کے وقت ہمیں شہید کر دیا. اور اب اس ریاض سے غور کیجیے، آپ کربلا کے اتہاس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خیمہ زینب میں سبھی لوگ زمین پر سو رہے تھے سوائے علی اصغر. علی اصغر کو زمین پر نہیں لیٹایا جا رہا. کبھی وہ امام حسین کی گود میں، کبھی وہ زین العابدین کی گود میں تھے، کبھی وہ ام رباب کی گود میں تھے، کبھی وہ بی بی زینب کی گود میں تھے. اور جب سب لوگ تھک جاتے تھے تو ان کے لیے جھولے کا انتظام کیا جاتا تھا. اب آپ ذرا غور کیجیے، جہاں پر ایک دوسروں پر تلواریں چل رہی ہو، ایک دوسروں کی گردنیں کٹ رہی ہو، وہاں پر اس خطرناک ماحول میں ایک ننھی سی جان کے لیے جھولے کا انتظام کیوں کیا گیا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبھی لوگ زمین پر سو رکھیں گے سوائے علی اصغر کے. علی اصغر کو زمین پر نہیں لیٹایا جا رہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو لکھنے والے لکھتے تھے کہ کہیں اسے زمین پر لیٹا دیا جاتا، اگر علی اصغر کو زمین پر لیٹا دیا جاتا تو جس طرح سے اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی کی رگڑ سے نیا آب زمزم نکل چکا تھا، اسی طرح علی اصغر کی ایڑی کی رگڑ سے نیا آب زمزم نہ نکل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ 3 راستے موجود تھے امام حسین کے پاس پانی لانے کے لیے، پھر بھی وہ نہیں لایا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کی رضا میں امام حسین راضی تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کو صبر چاہیے، امام حسین صبر کر رہے تھے. اور امام حسین اور لکھنے والے جو یہ لکھتے گئے کہ اللہ کی رضا میں امام حسین راضی تھے کہ میرا رب اگر مجھے بھوکا دیکھنے کو چاہتا کہ تو میں بھوکا رہنے کو تیار ہوں. میرا رب اگر مجھے پیاسا دیکھنے کو چاہتا کہ تو میں پیاسا رہنے کو تیار ہوں. اگر میرا رب مجھے صبر سے دیکھنا چاہتا تھے تو میں صبر کے لیے بھی تیار ہوں. ورنہ یہ 3 راستے تو موجود ہی تھے. اگر پانی آ جاتا تو یزیدیوں کی خیر ہی نہ تھی. صراط کرام. اب آئیے خواجہ غریب نواز کی بات کریں کہ خادم حاصل ہوا اور کہنے لگا کہ حضور پانی پر پابندی لگائی ہے، پانی پر سختی کی جا رہی ہے. تو خادم گیا انا ساگر کے پاس اور کانسے میں پورے انا ساگر کو سنبھالا گیا. اب اجمیر کی دھرتی پر ہاہاکار، اس چمتکار کو دیکھ کر سبھی حیران، راجا بھی پریشان، کرے تو کرے کیا. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں راجا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور معاف کر دیجیے. گر گرا کر معافی مانگنے لگا کہ حضور معاف کر دیجیے. کیا کرے؟ خواجہ تھا، معاف کر دیا. اگر راجا ہوتا تو سزا دیتا. کیا کرے؟ یہ تو ہم غریبوں کا خواجہ تھا، معاف کر دیا کہ چلو جانے دو. اب خادم کو کہا کہ اس کانسے کو لے کر جا اور انا ساگر کو جھکا دو. تو خادم کانسے کو لے کر گیا اور اس کانسے کو جھکا دیا. تو دنیا نے یہ نہیں دیکھا کہ انا ساگر کا پانی پیالے سے گیا کیسے، لیکن یہ سب نے دیکھا.
یہ دنیا والوں نے دیکھا کہ انا ساگر کا پانی پھر سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات کرام، اس واقعے کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ امام حسین کو پانی کے لیے نہیں ترسایا گیا تھا۔ آج کل بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو پانی کے لیے ترسایا گیا تھا۔ ارے نادانو، کربلا کی تواریخ کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے۔ ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ لب حسین پانی کو نہیں ترسا تھا، لب حسین پانی کو نہیں ترسا تھا، بلکہ پانی ہی خود لب حسین کو ترس گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات کرام، آپ ذرا غور و فکر کیجیے کہ جب اس دادا کا پوتا ہندوستان کی سرزمین پر ایک کانسے میں پورے انا ساگر کو سما سکتا ہے تو اس دادا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو دادا تھے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، اس دادا کا ایک ادنا سا اشارہ ہو جاتا تو کل قیامت تک یہ بادل پانی برساتا رہتا اور یہ دنیا پانی سے بھر چکی ہوتی۔ حضرات گرامی، میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کربلا کی تواریخ کو زیادہ سے زیادہ سننے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔